زمین کو جنت کی کیاری بنا دے تو بتائیں جو تلوا چومے وہ جنت بن جائے تو نبی کی جو جنت ہے جس میں حضور رہیں گے اس جنت کا عالم کیا ہوگا, اس جنت کی شان کیا ہوگی. اب اندازہ کریں آپ, ایک ادنا جنتی کو اللہ جو جنت عطا کرے گا وہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ وہ جہاں کوڑا رکھے گا اس دنیا سے وہ 7 درجہ بڑی ہوگی. ادنا جنتی کا یہ حال. اب ادنا جنتی کی جنت ایک متقی مومن کے برابر اس کی جنت نہیں ہوگی. متقی مومن کی جنت ایک ولی کی جنت کے برابر نہیں ہوگی. ایک ولی کی جنت کسی تابعی کی جنت کے برابر نہیں ہوگی یا کسی صحابی کی جنت کے برابر نہیں ہوگی. ایک صحابی کی جنت عشرہ مبشرہ کی جنت کے برابر نہیں ہوگی. عشرہ مبشرہ کی جنت خلفائے راشدین کی جنت کے برابر نہیں. خلفائے راشدین کی جنت عثمان غنی کی جنت عمر کی جنت کے برابر نہیں. عمر کی جنت ابو بکر کی جنت کے برابر نہیں. ابو بکر کی جنت عزیر کی جنت کے برابر نہیں. عزیر کی جنت اولو العزم رسولوں کی جنت کے برابر نہیں. اولو العزم رسولوں کی جنت حضرت عیسیٰ کی جنت موسیٰ کی جنت کے برابر نہیں. موسیٰ کی جنت ابراہیم کی جنت کے برابر نہیں. ابراہیم کی جنت محمد الرسول اللہ کی جنت کے برابر نہیں. ایک عام مسلمان جو ہے متقی کی جنت میں اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا کیونکہ دونوں کے عمل میں فرق ہے. ایک متقی ولی کی جنت میں اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا کیونکہ دونوں کے عمل میں فرق ہے. ولی کی جنت میں ولی صحابی کی جنت میں عمل کی بنیاد پر پہنچ نہیں سکتا کیونکہ دونوں کے عمل میں فرق ہے. کیونکہ آقا فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ اور دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے ایک صحابی کا جو خیرات کرنا بہتر ہے. اس لیے ولی عمل کی بنیاد پر صحابی کی جنت میں نہیں پہنچ سکتا اور صحابی عشرہ مبشرہ کی جنت میں عمل کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا. عشرہ مبشرہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. وہ 10 صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے دنیا میں جنت کی بشارت پائی ہے. حالانکہ درجے اور بھی ہے لیکن میں بڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ صحابہ میں بھی بدری ہے, صاحب بیعت رضوان ہے, پھر عشرہ مبشرہ ہے. تو اللہ اکبر, ہر صحابی عشرہ مبشرہ کی جنت میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتا اور اللہ اکبر عشرہ مبشرہ کے لوگ عثمان غنی کی جنت میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے. دونوں کے عمل میں فرق ہے اور عثمان غنی عمر کی جنت میں نہیں جا سکتے عمل کی وجہ سے کیونکہ دونوں میں فرق ہے. اور عمر ابو بکر کی جنت میں عمل کی وجہ سے اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کی ایک نیکی دونوں برابر ہے. تو وہاں ایک کا یہ حال ہے اور ساری زندگی کا یہ حال ہے. تو عمر ابو بکر کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے اور ابو بکر نبیوں کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے. انبیاء رسولوں کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے اور رسول اولو العزم رسولوں کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اور اولو العزم میں حضرت عیسیٰ موسیٰ کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے. موسیٰ ابراہیم کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اور ابراہیم خلیل اللہ جس نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی وہ عمل کی وجہ سے امام الانبیاء کی جنت میں نہیں جا سکتے. اب بتائیے کہ جب ابراہیم جیسا پیغمبر عمل کی بنیاد پر امام الانبیاء کی جنت میں نہیں جا سکتا تو کیا میں اور آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن نبی کا کرم دیکھو, کریم کا کرم دیکھو, امت کو اپنے ساتھ جنت میں لیا کیسے. عمل کی بنیاد پر تو ابراہیم بھی نہیں آ سکتے, موسیٰ و عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو صدق دل سے میری اہل بیت سے محبت کرے گا, سچی محبت کرے گا, وہ جنت میں مجھ محمد کے درجے میں رکھا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر حسین, ذکر حسین. یزیدیوں پہ علماء اہل سنت. اب بتائیں سبحان اللہ, اہل بیت کی محبت میں گھوم کر ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں بہت بڑا سودا ملا ہے, حق ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا.
ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضور فرماتے میرے درجے میں محبت والے کون؟ جو میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت کرے، لیکن سچی محبت صرف محرم میں نعرے نہیں لگائے۔ سچی محبت کا مطلب یہ کہ ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے، ان کے یار کو، دوست کو اپنا دوست سمجھے، ان پہ سب کچھ فدا کر دے، ان سے سچی محبت کرے۔ آقا کتنا بڑا سودا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آل سے، اہل بیت سے، مولا حسن سے، مولا حسین سے، سیدہ فاطمہ سے، علی مرتضیٰ سے، اور قیامت تک امام مہدی تک ان کی جتنی اولاد ہے ان سے سچی محبت کرو۔ ان کی محبت کے اندر دیوانگی کا اظہار کرو، زبان سے محبت کرو، دل سے محبت کرو۔ اور اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اولاد سے جس نے زبان سے محبت کا اظہار کیا، دل سے محبت کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کی، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو ڈھونڈ کر کے ان کی شفاعت کروں گا۔ آقا کریم کے دیوانوں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تم کو مبارک کرے۔ تم نے کتنے وقت کی قربانی دی، ٹائم کی قربانی دی، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے آئے کہ معلومات میں اضافہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن الا المودۃ فی القربہ کہہ کر نبی کی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ سبق ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو جن سے قرآن محبت کے مطالبے کی بات کرتا ہے۔ ان کا ذکر کرو تو دل بڑا کر کے کرو، حضرت حسین مت کہا کرو، امام حسین کہا کرو۔ ان کا ذکر کرو، پھر اللہ اکبر، ان کی یادیں منانے کی بات کرو، ان کی تائید کرو، ان کی حمایت کرو۔ جو ان کا مخالف ہو جائے اس کو ایسے جوتے کی نوک پہ رکھو جیسے صحابہ نے یزید کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ کہیں گے لیکن اب تو ہمیں مفت میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم اب اہل بیت سے محبت کریں گے۔ لیکن ایک بات چپتی ہوئی اتنا کہہ دیتا ہوں، پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ جاتا ہوں۔ چپتی ہوئی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک کان کھول کر سن لو، اہل بیت کی محبت کوئی متھرا کا پیڑا نہیں کہ آپ جا کر کے خرید کر کے لے کر آ جائیں۔ اہل بیت کی محبت کوئی غلام کا پھول نہیں کہ کسی مالی سے آپ اس کا سودا کر لیں۔ اہل بیت کی محبت کوئی علم حدیث نہیں کہ آپ شیخ الحدیث کے پاس جا کر کے زانوے تلمس طے کر کے اور 5-10 سال کی محنت میں آپ اس کو حاصل کر لیں۔ نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جب نبی کے درجے میں جنت ملے گی، یعنی جہاں نبی پاک ہوں گے وہاں ان کو رکھا جائے گا، اہل بیت کے محبوں کو۔ یہ ترمذی شریف کی سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ تو آپ سوچیں گے اب تو ساری دنیا ہی اٹھ کر کے نبی کے درجے میں پہنچ گئی، پھر ساری جنت کا کیا ہوگا؟ لیکن رسول پاک نے فرما دیا ہر کوئی میری اہل بیت سے محبت نہ کر سکے گا، جو حلالی ہوگا وہی اہل بیت سے محبت کرے گا، جو سچا مومن ہوگا وہی، ورنہ چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا، چاہ کر بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی کی نقل میں محفل حسین بھی سج گئی تو پھر امام کا نام بھی صحیح طور پر زبان پر نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا یہی تو خاص بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ جن لوگوں کو چن لیتا ہے انہی کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کسی کو وراثت کی بنیاد پر نہیں ملتی، ماں کی شرافت کی بنیاد پر ملا کرتی۔ شریف ماں کا دودھ انسان کو اہل بیت کا محب بنا دیتا ہے، اہل بیت کا غلام بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تو مقدر کی بات ہے۔ لوگو اللہ اکبر، بے دم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آئیے ہم ان کی محبت میں زندگی گزاریں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ جو اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارے اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ گفتگو میں دوسری نشست میں کر چکا، لیکن آپ کا حکم تھا تو میں اس کی طرف آیا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اور میری نسلوں کو اور آپ کی نسلوں کو اہل بیت کا سچا محب بنائے، اہل بیت کا سچا عاشق بنائے، قیامت تک کی ان کی اولاد کی غلامی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آنکھوں پہ پردے پڑتے ہیں۔ تو کربلا میں لوگوں نے حسین کو کہا حسین تو نبی کی اولاد نہیں، آج
آج بھی نبی پاک کی اولادوں کو ادھر ادھر گھمایا پھرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ان کی اولاد نہیں. لوگوں دراصل یہ باتیں تو شریف دودھ کی برکتوں سے نصیب ہوتی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، ورنہ ایمان کی ناک اگر جاری ہو اور ایمان کی آنکھ اگر دیکھ رہی ہو تو چہرے پہ نظر پڑتی ہے، دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس سے میرے دل کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. کیونکہ نبی کے گھر کا ہر بچہ، اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے.